سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خدا ان کے فضل سے ٹھیک ہیں، اگرچہ اکوموڈیشن جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ اب وہ دور گزر چکا ہے جو اس طرح کی اکوموڈیشن میں بچے رہتے تھے، وہ اب نہیں ہیں، لیکن یہ ٹریننگ ٹائم ہے۔ اس طرح فوجیوں کو نا ٹریننگ میں بھیجتے ہیں بارڈر پہ تو کوئی سہولت نہیں ہوتی، یا پھر بھی فوجیوں سے بہتر ہے سر، بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی ہے سر۔ نہیں مجھے دبے دبے لفظوں میں شکایات تو ملی ہیں سر اپنے گھرالا نظام لگ رہا سر کمپراسی سی انگریز دے دور انگریز ادو نا کوشش کرتے چھوٹی ذات والے لوگوں نا فوج بھرتی کرنا، اچھے جابس دینا، انہوں نے سوچا کہ پڑھے تو کوئی نہیں تو چلو انہوں نے فوج بھرتی کر لیا، کمپراسیاں نے فوج بھرتی کرتا پورے قبیلے نے، جدو انہوں نے بارڈر تے بھیجتا تھوڑی ٹریننگ دے کے تے رات پئی تے جاڑ سی جنگل تے اپنے افسر والے نے کچھ سون کا بھی کوئی انتظام ہے کہ نہیں کہ مچھی کس طرح تو یہ وہ دور تھا۔ میں کل بچوں کو کہہ رہا تھا، چھوٹے بچوں کو، کہ گھبرائے نہیں، خداوند ہمیں قوت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو بلڈ پریشر والے ہیں، شوگر والے ہیں، ٹوائلٹ نہیں یوز کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ کریں گے آج کل۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ ذرا بے شک نکال کے رکھیے گا۔ ہمارے آج کے جو مرکزی حوالہ جات ہیں وہ ایک تو ہے پہلا تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے، اور پہلا باب اور چوتھا باب جو ہے نا بدعات کے حوالہ سے بڑا ہی اہم ہے، اور اسی پہلے باب میں سامنے آپ آتے جائیں گے، آپ نوٹ کرتے جانا، اور میں شروع کرتا ہوں۔ آپ بدعات جسے انگریزی زبان میں کلٹس کہتے ہیں، کلٹس سیمنریز میں ایک بڑا ہی اہم مضمون ہوتا ہے، اور جو اچھی سیمنری ہے اس مضمون کو ضرور پڑھاتی ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ کوئی عجیب و غریب بات یا عجیب و غریب رسم، اس کو کلٹ یا بدعت کہتے ہیں۔ عجیب و غریب تعلیم کلٹس میں آتی ہے، بدعت میں آتی ہے، اور کوئی ایسا شخص جو بڑا ہی اہم بن جاتا ہے اپنے سرکل میں، اپنے قبیلے میں، اور لوگ اس کی بات اس طرح مانتے ہیں جیسے پیغمبروں کی مانتے ہیں۔ ہمارے دور میں، آج کے دور میں پیر کہہ سکتا ہوں، پیر پرستی والے نا، یا کچھ ایسے سیاسی رہنما ہیں جو ہر بات میں چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، اور ان کے جو پیروکار ہیں، ممبران ہیں، وہ بھی اپنے سیاسی لیڈر کو یہی کہتے ہیں، پہلے اللہ اور اس کے بعد ان کے میاں صاحب اور ان کے جو بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں۔ اس کو شخصیت پرستی بھی کہتے ہیں، اور شخصیت پرستی دینی حلقوں میں بھی ہے۔ رومن کیتھولک ہسٹری میں بھی ابھی تک ہم شخصیت پرستی کو دیکھتے ہیں، اور پروٹسٹنٹ چرچ میں بھی ہمارے ایسے بہت سارے گروہ ہیں جہاں شخص پرستی ہم دیکھتے ہیں، اور پہلی صدی سے لے کے آج تک بے شمار مختلف گروہ گزرے ہیں، اور ان میں میں نے ایک اور لفظ بھی منشن کیا ہے، اسرائیل کی کتاب تالمود۔ جس طرح آسانی میں آپ کو بتاؤں، آسان لہجے میں، جس طرح ہمارے مسلم بھائیوں کی کتاب مقدس ہے قرآن پاک، اور اس کے ساتھ احادیث کی کتاب ہے، اور لوگ احادیث کا بہت حوالہ دیتے ہیں، بنی اسرائیل بھی شریعت کے علاوہ تالمود کا بہت حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں بھی
बुजुर्गान की बहुत सारी रवायात शामिल हैं। लेकिन और एक अजीब बात है कि हर दौर में लोग अपने कल्चर से मुतल्लिका या अपनी मर्जी से बनाई हुई बहुत सारी जो रस्मात हैं उनको भी वो दीन में ही शामिल कर देते हैं, अकीदे में शामिल कर देते हैं, और फिर हम असल तालीम से हट के बिदअत की तरफ चले जाते हैं। गोया हमने दीनी कुतुब को भी अपने मकासद के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए उसमें शामिल कर लिया है। और फिर होता क्या है कि बजाय इसके कि हम किसी को सिखाएं और सिखा के उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, हम फतवा सादर कर देते हैं कि चूंकि इसने गलत किया लिहाजा ये काबिल सजा है। यानी फतवा देने के हम कायल हैं, सब्र से समझाने की कायल नहीं है। फिर थिमोथियस का जो दौर है, पौलुस रसूल का शागिर्द है, उस दौर में बहुत सारे झूठे उस्ताद हैं, मजहबी और दीनी तालीम देने वाले ऐसे लोग हैं जो मजहब को या उन रसूमात को दौलत कमाने का जरिया बनाए हुए हैं। लालच और हसद भी बहुत बड़े मसले थे। अच्छा, खतना की तालीम को भी इन्होंने बिद्दत ही बना दिया था। खतना की तालीम का जो मकसद था उससे वो हट गए। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा उस मौजू पे। कुर्बानी की तालीम, तफसील में नहीं जाएंगे। कुर्बानी को भी इस अंदाज से इन्होंने पेश किया कि वो भी बिद्दत बन गई। गलत तालीम का रवाज पड़ गया और खुदावंद को ये कहना पड़ा कि मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से घिन आती है। और दाऊद नबी ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक जब हम मुताले करें तो दाऊद नबी लिखता है कि आए खुदावंद, अगर तू कुर्बानी से खुश होता तो मैं देता, सख्ती कुर्बानी से भी तुझे कोई खुश नहीं है, कोई खुशी नहीं। लिहाजा वो कहता है, आए खुदावंद, मैं अपने होठों की कुर्बानी, शिकस्ता दिल की कुर्बानी, शिकस्ता रूह की कुर्बानी तेरी हज़ूरी में पेश करता हूँ। गोया कुर्बानी की तालीम भी बिद्दत का शिकार हुई। खतना बिद्दत का शिकार, कुर्बानी की तालीम बिद्दत का शिकार। आप जानते ना, खतना भी वो समझते थे कि शायद अब हम पाकीज़ा लोगों में शामिल हो गए हैं। वो अपने आप को सुपर समझते थे। आज भी कुछ लोगों की सोच है। फिर गोता की बपतिस्मा की तालीम, ये कोई बड़ा इशू ही नहीं था और ना है। इसको भी बिद्दत बना दिया गया कि जी गोते का बपतिस्मा लोगे तो फिर ही निजात पाओगे। ये भी बिद्दत हो गई। अगर गोते के बपतिस्मा से ही निजात है तो फिर फजल कहाँ रहा? फजल कहाँ रहा? इसको भी आप इसी बिद्दत की लाइन में लिखिएगा। और फिर खाने पीने की अशिया, इसको अपने को डिस्कस करना है, फिर हम जवाब देंगे इनके भी। आज लेक्चर कम होगा और डिस्कशंस वाले जवाब ज़्यादा होंगे। यानी सर्मन टाइप नहीं होगा, ये चर्च की तरह का नहीं है, सेमिनार टाइप है, सीखने सिखाने का सिलसिला है, कुछ हम एक दूसरे से सीखेंगे। जब मैंने गोते के बपतिस्मा का कह दिया है ना, तो फिर अब आपने डिस्कस करना है कि पानी वाला बपतिस्मा वो ठीक है या वो गलत है, या कोई भी ना लो फिर भी गुजारा हो जाता है। ये अब आपने अपने ग्रुप्स में डिस्कस करना है कि असल मकसद क्या है। फिर आए खाने पीने की अशिया को वसीला निजात बनाना। अगर आप खाने पीने वाली अशिया को वसीला निजात बना लेते हैं तो ये भी बिद्दत है, ये भी गलत है। खाने पीने का निजात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी इंजील मुक़द्दस का निचोड़ है। फिर शरीयत को अपने गले का तौक या माथे का टीका बनाना, ये इश्तियारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कलाम मुक़द्दस किसी आयत को किसी शय में परो के चमड़े की या किसी लोहे की या स्टील की कोई शय उसमें डाल के गले में डाल दें। यानी लफ्ज यहाँ पे शरीयत को अपने गले का तौक बना लेना, माथे का टिक्का बना लेना। तो इसको क्या हम इश्तियारा के तौर पर लेंगे या सचमुच तावीज़ बना के गले में डाल लेंगे? अगर तावीज़ बना के गले में डाल लेते हो तो ये बिद्दत है।
آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں بے شمار باتیں اشتہارات میں اور تماثیل میں لکھی گئی ہیں. جب ہم صرف لفظوں پر چلتے ہیں تو ہم غلط راہ پر چل نکلتے ہیں, اور غلط راہ پہ چل نکلنا, غلط تعلیم لے لینا یا دے دینا, اسی کو بدعت کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بدعت تھی پرانے دور میں, مرنے سے پہلے چرچ کی انتظامیہ کو ٹھیک ہے اپنا مال و دولت, جائیداد یا ہدیہ میں دے کر نجات حاصل کرنا. یہ رومن کیتھولک کی جو تاریخ ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آج بھی میں نے بہت سارے بھائی مشن کے اپنے دوست احباب رشتہ دار دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مرنے سے پہلے دے دیتے اور اوپر مکان بن رہا ہے, وہ خود مکان لے لیتے ہیں ان کا. پادری لیاز صاحب کی جو مدر ان لا ہے نا, ساس صاحبہ, وہ بھی اس کی تعلیم دیتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا بھی مکان پر بن رہا ہے اور میں نے اتنا چندہ دے دیا ہے رسولی کلیسیا کے سربراہ تھے. یعنی یہ سوچ بھی بدعتی ہے. اگر یہ ہو تو پھر نجات کا مطلب آپ نے خرید لی. اور یہ رومن کیتھولک کلیسیا میں عام تھا پوپ کے زمانوں میں, اور اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہاں دو اور اوپر اپنا گھر بنا لو اینٹیں لکڑیوں پر. اور میں جب اس بزرگا کی انٹی کی بات سنتا تھا تو ہنستا تھا, اور میں کبھی بھی کہتا تھا انٹی جی اولا رسولی کلیسیا تھا تسی مکان بناتا ساڑھا بھی بنوا دو. پھر میں کہنا اسے چلو ساڑھا مرلے دے کر لو, ہوتا نہ دیا جو چھوٹا مکان بنتے. یہ بھی ہے. پھر ایک اور بدعت, مسیحوں کو یا مسیح ایمانداروں کو یا ایمانداروں کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. جسمانی شفا پر بہت زیادہ زور دینا. بھی ایمانداروں کو کیوں نہیں بیمار ہونا چاہیے؟ کوئی بیمار ہو گیا تو کہنا ہے اوہ تو بھی بیمار ہو گیا. مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب جی ہاں تو نہیں شکر یہ پادری ہمیں لوہے نہ پڑے. یہ سوچ رہا شکر ہے. بلڈ پریشر کیوں بخار ہوا ہے, اے تیرے تے بیماری کیوں آئی ہے؟ تو تے خدا نہ مننے والا تھا, تو تے دعا مانگنے والا تھا. اور جن کا کوئی اچانک حادثہ ہو جائے مر جائے کہ نہیں, لو جی دیکھیں اے خدا نہ مننے والا حال. یہ بھی غلط تعلیم, غلط سوچ, بدعت. کیوں نہیں, ہر ایک کو بیمار ہونا, نبی بھی ہوتے رہے. اور یہ بدن کا نظام ہے, ڈی این اے سسٹم ہے ہمارا, جینیٹک سسٹم ہے, جینز ہیں جن کی میعاد مقرر ہے, اور وہ جینز بنانے والا خدا تعالیٰ ہے. وہ ایک وقت آئے گا, اب وہی دوائی جو فار ایگزامپل اب جو میں دوائی کھاتا ہوں اس سے فائدہ ہے, ایک وقت آئے گا وہ دوائی بیکار ہو جائے گی. سسٹم جو جہاں تک خداوند نے کام کیا وہ کام کرے گا, اس کے بعد نہیں کرے گا. اچھا اب میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ دعا نہ مانگو بیمار کے لیے, مانگو, خدا معجزات کا بھی خدا ہے. لیکن اوور آل جنرل تعلیم دینا کہ جی ایماندار بیمار نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. ایماندار بھی ہو سکتا ہے, نبی بھی ہو سکتا ہے, سارے بیمار ہو سکتے ہیں, تھک بھی جاتے ہیں. میں پچھلے 3 دن 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے سویا تھا, اور کل میں بالکل ناک ڈاؤن تھا. یعنی کل رات میں سویا ہوں 3 مسلسل راتوں کے بعد. یہ بدن ہے بلاخر تھکتا ہے. سو بیمار کیوں نہیں ہوگی جب 3 راتیں آپ سوئیں گے نہیں, اور ہو بھی بلڈ پریشر, ہو بھی شوگر کے مریض, پھر تو ظاہر ہے آپ نے گرنا ہی ہے, بیمار. پھر میں کہوں نہیں جی ایماندار کو تو بخار نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بھی آپ ڈسکس کیجئے گا. 5 مسیحی ایماندار ہمیشہ خوشحال رہنا چاہیے. اور یہ تھیوری برازیل سے شروع ہوئی تھی, ارجنٹینا سے. لیٹن امریکہ, لاطینی امریکہ ہے بر اعظم, جہاں پر 90% رومن کیتھولک جماعت رہتی ہے. ارجنٹائن, برازیل, میکسیکو, یہ سارا خطہ جو ہے یہ رومن کیتھولک خطہ ہے. اور وہاں سے یہ تھیوری شروع ہوئی ہے. وہ رومن کیتھولک کی جو بنیادی تھیولوجی ہے, وہ بیسک تھیولوجی اس میں ہے کہ سماجی کام کرو, اس سے خدا خوش ہوتا ہے. تو جب ہم سماجی کاموں پر زیادہ زور دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سالویشن تھرو ورکس, نجات بذریعہ ایمان, نجات بذریعہ اچھے کام. جو بائبل کی فلسفی ہے وہ ہے ایمان مسیح پر لانے سے, اس کے فضل سے ملا. اس بدعت کا بھی, اس غلط تعلیم کا بھی موازنہ کیجیے گا. لکھا ہے ایماندار کو خوشحال رہنا چاہیے, اور اس
थियोलॉजी का, थ्योरी का नाम क्या रखा उन्होंने, थियोलॉजी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मसीही दुखों का शिकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? यीशु मसीह बानी कलीसिया का दुखों का शिकार हुआ, यीशु के शागिर्द दुखों का शिकार हुए, यीशु से ज्यादा उन्हें अजियत दी गई। पौलुस और पतरस का हाल और यूहन्ना का हाल और दूसरे शागिर्दों का हाल आप किताबों में पढ़ सकते हैं। और आज के दौर में हर खादम जो है वो परसिक्यूशन, अजियत में से गुजरता है। हर खादम, चाहे वो बहुत बड़ी कलीसिया का पासवान हो, उसकी बहुत ज्यादा तनख्वाह हो, चाहे वो छोटी कलीसिया का पासवान हो, हर एक की अजियत, परसिक्यूशन फर्क है अजियत। फिर पासवान के अलावा आम शख्स भी दुखों का शिकार रहता है। इस इस्लामी देश में भी कोई ऐसा शख्स नहीं जो दुखों का शिकार ना हो। कोई ना कोई मुश्किल, ज़हनी परेशानी, वो माली है, वो ज़हनी है, वो खानदानी है, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी वो लाहक रहती है। तो अगर हम ये कहें कि जी बाइबल मुकद्दस की जो बाइबल मुकद्दस का जो मरकजी पैगाम है वो है कि ईमानदार को खुशहाल रहना चाहिए, तो वो नहीं। बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम है कि ये दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये दुखों का घर है, और मसीही ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जो तंग रास्ते पे चलने वाली है। कुशादा रास्ता जो है वो अबलीस का रास्ता है। यानी जब तक हम इस दुनिया जहां में है, हमें अपनी स्लीब उठा के चलना है, दुखों में से गुजरना है। तो जब बेसिक फिलॉसफी, बेसिक नजरिया ये है कि ईमानदार को इस दुनिया में दुखों में से गुजरना है और उसके बाद उसे जिंदगी का ताज मिलेगा, तो फिर मत सोचिएगा कि ईमानदारों को खुशहाल रहना चाहिए। ईमानदारों को भी दुखों में से गुजरना है। खुशहाली एक बरकत है, बहुत सारी बरकत में से एक बरकत है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बस तुम सदा खुशहाल रहो। अब कल हम आए, बड़ी खुशी आए ना, पादरी अफसर साहब को चोट लग गई, बस से गिर गए ऊपर से, छत से। तो हमारे वो प्रेस्बिटेरियन तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के एग्जेक्ट सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे काम करने थे। तो अब हम क्या कहेंगे कि मसीही ईमानदार के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये खुदा की मर्जी है, वो इसमें से भी कोई ना कोई बेहतर हल निकाल पाए। और मैं कल भी कह रहा था, अच्छा हुआ, दाऊद कहता है अच्छा हुआ मुझ पे मुसीबतें आई ताकि मैं तेरे आए सीख लो। मैं कहता अच्छा हुआ, खुदा का इसमें भी कोई खास मकसद है। चोट आई है लेकिन देखिए कमर ठीक है, अच्छा हुआ ना, कमर बच गई, सर बच गया, और अब भी खुदा मुझे और ज्यादा बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा। इंसान जब टूटता है ज़हनी तौर पे, इंसान जब दिली तौर पे टूटता है ना, तो कोई ना कोई नई क्रिएटिव चीज, नई सोच जन्म लेती है। सदा इंसान को अच्छी रोटी मिलती है, बैठा रहे, काम ना करे, तो कहते बस चूका तो ही जाता है। पहाड़ी इलाकों की जिंदगी देखें जरा, उनके लोगों की जिंदगी देखें, कहाँ चोटियों पे मकान है, कहाँ नीचे उतरते हैं, फिर अपना राशन लेके जाते हैं। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी फर्क, जो जंगलात में रहते हैं उनकी जिंदगी भी मुश्किलात। और मैं पंजाब के शहर और गांव है उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये पंजाब के लोग तो बड़े ही आरामदेह हैं, बड़ी आरामदेह जिंदगी है। खुदावंद हर एक को अपनी पाक मर्जी से मुख्तलिफ हालात में रखता है। इसलिए ये थियोलॉजी आज पाकिस्तान में भी जन्म ले चुकी है, और जिन्हें हम भाई मिशन या आज़ाद मिशन कहते हैं या आज़ाद लोग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे जोर देते हैं। बाहर भी नहीं, चलो जी जिस्मानी शिफा का क्रूस है। और मुझे कहा गया आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले कि जी आप फलां मीटिंग में आए, आपने कलाम सुनाया है और जो शिफा के लिए होगा ना वो दूसरा खादम होगा। तो मैंने कहा ये भी मेडिकल के शोबा की तरह है ना, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है और ये गायनेकोलॉजिस्ट है और ये किडनी स्पेशलिस्ट है। तो मैंने कहा मैंने भी तो वही कलाम सुनाना जिससे रूहानी बरकत मिलनी है, उसने भी वही कलाम सुनाना जिससे जिस्मानी बरकत मिलनी है, शिफा मिलनी है। तो ये क्यों तकसीम करते हो? बात तो ये है
جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. بات یہ نہیں ہے کہ جو اس کے پاس بڑی نعمت ہے. نعمت کیا ہے؟ اگر وہ چلا کر کے آیا ہو, کالا علم سیکھا اور منہ سے کیل نکالا ہو, منہ سے بلیڈ نکالا ہو, تو یہ کون سی ببلیکل بائبلی نعمت ہے؟ یہ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ گاسپل آف پراسپیرٹی میں عجیب و غریب خیالات جنم لے رہے ہیں. میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا بخار ٹھیک ہو جائے, میں وہاں جاؤں گا جہاں میری شوگر ٹھیک ہو جائے, میں وہاں جاؤں گا جہاں میری بیوی کو خدا اولاد نرینہ سے نوازے. پیچھے پیچھے بھاگنا ہے انسان کی. کلام مقدس میں بنی اسرائیل کے دور میں جب قحط پڑا تو لوگ وہاں سے مواب کی طرف چلے گئے, اور خداوند کا کلام نازل ہوا اور کہا اے ایمانداروں کو بتاؤ, اے میرے نبی, اے میرے خادم, کہ کیا یروشلم والا خدا وہی خدا نہیں ہے جو مواب میں بھی اپنا اختیار رکھتا ہے. آپ کو یاد ہے نا مواب میں وہ روت والی کہانی یاد ہے نا, وہ وہاں چلے گئے تھے, ابھی ملک اور اس کی بیوی نومی, اور پھر بھاگنا پڑا وہاں سے. ذرا سوچیے گا, خدا ہر جگہ موجود ہے. وہ مجھے اور آپ کو پہلے چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں. پھر انہی مسیحی لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو نا, گاسپل آف پراسپیرٹی میں بہت سارے پیکیجز دیے گئے ہیں. اگلی سلائیڈ ہے, 6واں نمبر ہے. پیکیج ہے, یہ کرو گے نا, اتنی دلیل کی دو گی, اتنا ہدیہ دے گا تو اتنی برکت ملے گی. جس طرح ٹیلی نار کے پیکیج ہے نا, اور جاز کے پیکیج ہیں, یہ دینی حلقوں میں بھی پیکیجز بن گئے ہیں. تو مجھے یہ دے گا تو تنظیم کو یہ دے گا تو پھر تجھے خدا مجھے یہ دے گا, تو مجھے اتنا ہدیہ دے گا پھر تجھے بیٹا پیدا ہوگا. زندگی میں خوشحال رہنے کے لیے دینی تعلیم میں سے پیکیجز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھی پیکیج ہے نا, اتنے روزے رکھو گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے, پیکیج ہے. ایک حج کرو گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے, اتنی خیرات کرو گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے, صدقہ دو تو معاف ہو جائیں گے, بکرا دو, بیل دو, معاف ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا کہ سچے دل سے توبہ کر کے نا خدا بندہ مفت ہی میرے گناہ معاف کر دے. جب وہ مفت معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ پیکیجز کیوں نہ دے دیے ہیں؟ سوچیے گا. مسیحوں کے پیکیجز آپ جانتے ہیں, ساڑھی مشن سانو کی دے گی, ساڑھی تنظیم سانو کی دے گی, وہ اپنے خود ڈسکس کرنے ہیں. ساتواں ہے, ہماری جسمانی اعضاء کو کوئی سزا نہیں ملے گی, گناہ کرنے میں ان کا کوئی قصور نہیں. آپ اگر پڑھیں گے نا ایمان کی کتاب میں, پہلی صدی عیسوی میں ایک ایسا گروہ تھا جو پولس رسول سے بڑا لڑتا تھا, جھگڑتا تھا, بحث کرتا تھا. اور ان لوگوں کی فلسفی تھی کہ اگر آپ کے جو جسمانی جنسی اعضاء ہیں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا, تو کوئی بات نہیں, وہ تو زمین میں دفن ہو جائیں گے, بس کے بس ختم سے. اور رومن کیتھولک نے یہ اس تھیالوجی کو اپنایا تھا, اور اب بھی ہے. میرے دوست فادر صاحبان اب بھی اپنی کلیسیا کو یہ سکھاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہو, آنکھ سے, جنسی اعضاء سے, ہاتھ سے اگر کوئی گناہ ہوا تو جب زمین میں دفنا دیا جائے گا تو ختم ہو جائے گا. یہ نہیں, اس بات پہ زور نہیں دیتے کہ وہ حساب تو روح سے ہونا ہے. اور پھر لوگوں کہتے ہیں نہیں وہ نیا بدن مل جائے گا تو عذاب کا تو مسئلہ ختم ہے. یہ بھی بدعت ہے. 8واں ایک اور بدعتی نقطہ ہے کہ دنیا ایک حادثہ کے وسیلہ سے مارز وجود میں آئی ہے. یہ سائنسدان کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا نے یہ نہیں کیا, حادثہ ہوا, کوئی سیارہ ٹوٹا اور سیارہ ٹوٹنے سے یہ زمین مارز وجود میں آئی. یہ بھی بدعتی تعلیم ہے. اس کائنات کا نظام حادثے سے نہیں چلتا, ایک سپر پاور ہے جس کو چلا رہی ہے, اس میں سیکنڈز کا بھی فرق نہیں. اتنے سیارے ہیں جو ایک دوسرے کے ارد گھوم رہے ہیں, اور ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک کروڑوں, اربوں, خربوں میلوں کا فاصلہ ہے. اور زمین سب سے چھوٹا سیارہ ہے جس پہ میں اور آپ
رہتے ہیں، پر ہماری حیثیت بھی ایک نقطے جیسی ہے. اگر خدا کی تخلیق کو دیکھیے گا تو ہماری حیثیت ایک نقطے جیسی ہے. اس لیے انسان کی کتاب میں، سلیمان نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں انسان تو شاہی کیا ہے، کچھ نہیں. پھر انہی سائنسدانوں کی ایک اور بدعتی تعلیم ہے، انسان کا تعلق بندر سے ہے، تھیوری آف ایوولوشن. بندر سے ہے. ہمارے جو نقش و نین ہے نا، نقش نین چہرے کے جو قد و خال ہیں، بس آہستہ آہستہ بدلتے گئے. ہم بندر، ہمارا یہ دادا پردادا بندر ہے. اور مجھے پتا ہے مائیں جب کسی بچے کو غصے ہوتی ہے کہتی باندر چہرہ ہے. اور کچھ مائیں ہوتی ہے نا کھوتا ہے پھر میں کہتی اے بھی ساری ایولیشن کھوتے تو نہیں ہوئی. اس طرح کی بھی ہے پنجابی میں نے مار دے کھوتے دا بچہ، باندر دا بچہ. چھوٹی چھوٹی بچوں کی اپنے باندری جی تو میں کہتا نہ کیا کریں تو آٹی بچی ہے. اور 10ویں یسوع مسیح کی موت کے حوالے سے سلیب پر خداوند یسوع مسیح کا بی پی لو ہو گیا اور شوگر لو ہو گئی، اس لیے وہ فوت ہو گئے. یہ بھی لبرل تھیولوجنز کی تھیوری ہے. آزاد خیال جو بائبل کے اسکالرز ہیں ان کی تھیوری ہے. اور گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے ہمارا ایک بچہ گجرانوالہ میں سے پڑھ کے وہ آیا تو جناوالہ میں اس نے خدمت شروع کی. اس کے باپ کا نام ہے پادری پرویز مال. انہوں نے 40 سال تک ہمارے ساتھ خدمت کی ہے. اور اس کے جو بچے کے دادا ہیں وہ پادری عنایت تھے، وہ میرے والد صاحب کے ساتھ رہے ہیں. اچھا بچہ اب 3ری پوسٹ میں پادری ہے. اس کا نام ہے رضوان عرف رضی. گجرانوالہ سے پڑھ کے آپ بچوں کو، لوگوں کو کنونشن میں تعلیم کیا دے رہا ہے. کہتا ہے میں تو نوی نوی گلاں دساں گا، پرانے پادری دی گل نہیں کوئی دس. اس نے یہ کنونشن میں مضمون دے دیا. اور وہاں پہ 2 بزرگ ان پڑھ تھے جنہوں نے باپ دادا سے جو تعلیم حاصل کی تھی نا کہ یہ خدا کا الہی انتظام تھا کہ یسوع نے اپنی جان سلیب پر قربانی کے لیے پیش کی. انہوں نے وہاں شور ڈال کے کنونشن میں پھر پولیس کو ایک درخواست دے دی کہ اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے، اس نے ہمارے دین کی توہین کی ہے. 295 ایک ہی درخواست دی. 80 لوگ وہاں چلے گئے تھانے میں. تھانے دار نے فون کیا کہ اپنے پادری کو بچاؤ. پادری صاحب کا قد چھوٹا سا ہے، 5 فٹ 2-3 انچ اس کا قد ہے اور کالا سا رنگ ہے اور پتلا سا ہے وہ. تو تھاندر کہتا ہے کالو جی نو مارنا شرن. میں کہ انہوں تسی سنبھال کے رکھو سے ہونے. اب وہاں پر اسی علاقہ میں پادری اسرائیل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اسرائیل صاحب وہاں پر خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا بی پی لو ہو گیا. تو دلیل کیا کہتے ہیں، اور پورے 24 گھنٹے 2 دن تے نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا تے مار ہی پہنی پیشی. اور آپ اب مجھے بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مرتے دم تک جو باتیں کی، تو لو بی پی والا کر سکتے ہیں، لو شوگر والا کر سکتے ہیں. وہ تو وہاں بھی لوگوں کو روحانی اور جسمانی شفا عطا کر رہا تھا. یہ بھی بدعتی تعلیم ہے، اس پہ بھی غور کیجیے گا. لکھا ہے تیموتھیوس 6 باب 21 آیت میں، اے تیموتھیوس اس ایمانت کو حفاظت سے رکھ اور جس علم کو، علم کہنا ہی غلط ہے، لفظوں پر غور کیجیے گا، جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر. ہم جس علم کو علم مانتے ہیں ان کے ساتھ بحث کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے. بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے. ان میں نے ایک نام صرف لکھا ہے، کارل مارکس. اس کا باپ اور دادا بڑے ہی مشہور معروف تھیولوجینز تھے، علم الہی کے ماہر تھے، اور کمیونزم دہریت کو فروغ دینے والے اس کے بانی بھی یہی لوگ ہیں. اتنا کلام پڑھا، اتنی تھیولوجی، اتنی تعلیم حاصل کی اور بالآخر یہ دہریے بن گئے.
یعنی جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر. یہ پولس رسول نصیحت کر رہا ہے تیموتھیوس کو، اپنے شاگرد کو، کہ تو نے بدعات سے کیسے بچنا ہے، غلط تعلیم سے کیسے بچنا ہے. اور پھر پولس رسول تیموتھیوس کو نصیحت کرتا ہے تیموتھیوس کے خط میں، ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے. عقل بگڑ گئی ہے اور حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع کا ہی ذریعہ سمجھتے ہیں. اور دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں نہ کچھ لائے ہیں اور نہ لے جا سکتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. اور ایمال کی کتاب کا حوالہ ہے، اس کو آگے لے جائیں. اس میں لکھا ہے، پس اپنی اور سارے اللہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہبانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد، الفاظ پر غور کیجیے گا، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا. یہ ہماری کلیسیا کی موجودہ صورتحال ہے. وہ پاسبان جو کلیسیا میں کے بارے میں فکر مند ہیں اکثر ذکر کرتے ہیں کہ میری کلیسیا میں بھیڑیے آ گئے ہیں، میری بھیڑوں کو پھاڑ رہے ہیں. اور پاسبان بے بس ہے، بھیڑوں کا چرواہا بے بس ہے، اور بدعتی تعلیم دینے والے، غلط تعلیم دینے والے اس شیپرڈ سے، اس چرواہے سے، اس پاسبان سے اس کی بھیڑیں چھین کے لے جا رہے ہیں. کس طرح چھین کے لے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں. مختلف پیکجز دیتے ہیں، این جی او کے پیکجز دیتے ہیں، آپ کے چرچ کو خالی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دور گرجے میں نہ جاؤ، آپ کے گھر میں نزدیک ہی گرجا بنا دیتے ہیں، وہیں آگے بس تیرے بچوں کو بھی مدد دیں گے، تجھے باہر بھجوائیں گے، تجھے یہ دیں گے، تجھے وہ دیں گے. پھاڑنے والے بھیڑیے جو ہیں انہیں کلیسیا پر، غلے پر کچھ ترس نہ آئے گا. اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے. پاسبانوں میں سے بھی، جیسے میں نے بتایا کہ یسوع کا بی پی لو ہو گیا، تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں، کلیسیا کو، پاسبانوں کو، ساتھیوں کو پھاڑ ڈالے آپس میں. اس کو چھوڑ دے، میرے ساتھ چل، فلاں کو چھوڑ دے، میرے ساتھ چل. اس لیے کیا ہے؟ جاگتے رہو اور یاد رکھو. پولس لکھتا ہے، میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا. میرے ساتھ مل کے بولیے گا، میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا. آمین. یہ چند آیات ہیں جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے کہ جو اچھا چرواہا ہے اس کی سوچ کیسی ہے، کیسے وہ فکر مند ہوتا ہے. اور پھر میں نے سوالات خود ہی اس میں سے چنے ہیں. ذرا سوالات کا دے دیں پیج سلائیڈ پہ، کویسچنز والا دے دیں. چند سوالات ہیں. ابھی بے شک آپ ابھی لکھ لو، ورنہ اپنے گروپس میں جا کے آپ کو مل جائے گا پیپر. پہلا ہے بدعت کرز کا تعارف بیان کریے. آپ نے خود ڈسکس کرنا، میں نے آپ کو صرف آؤٹ لائن دی ہے. بدعت کی ابتدا کب ہوئی؟ بدعت کی ابتدا کب ہوئی؟ بدعت کی ترقی کے اسباب بیان کریں. بدعت کس طرح خدمت میں رکاوٹ کا سبب ہے؟ بدعت معاشرے میں کس طرح بگاڑ پیدا کرتی ہے؟ جب کلیسیا میں بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا. جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو تو قوم میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا. تو ہماری قوم بھی، آپ جانتے ہیں پاکستانی قوم نہیں رہی، بلکہ ایک ہجوم سا ہے مختلف لوگوں کا. کوئی سوچ نہیں ہے، مثبت سوچ نہیں ہے. اور چھٹا ہے بدعت کو ختم کرنے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ سوالات ہیں اور اب آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ ان سوالات پر غور کریں.